हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्न साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हाज़िरीन सामीन इकराम, आप देख रहे हैं कि फिल वक्त क्या शोर चल रहा है। ये मसला बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सब जानते हैं कि पाकिस्तान के रहने वाले एक मुफ्ती तारिक मसऊद, जिन्होंने अपने एक बयान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और कुरान करीम की तौहीन की, कुरान करीम को गलत कहा, ये आप सब जानते हैं। मैं इस पर जो है वीडियो नहीं बनाना चाहता था, मैं अब तक नहीं बनाया, यही सोच के कि ऐसे तो बहुत लोग आए जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किए, कुरान करीम के ताल्लुक़ से कहे, उसमें नक्स निकालने की कोशिश किए, गलत साबित करने की कोशिश किए, लेकिन वो कहीं के नहीं रहे। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो सूरज और चांद पर थूकता है वो थूक उसी के मुंह पर गिरता है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने वालों की भी यही मिसाल। इसलिए हम इन लोगों को कुछ कहना बेहतर नहीं समझते, क्योंकि इनकी औकात हमको पता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमको बहुत पता है। लेकिन नाज़रीन व सामीन इकराम, एक सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था और मैं बड़ा बेचैन था, तो मैं सोचा कि वो मैं आप लोगों से भी पूछ लूँ, मैं भी उसका जवाब दूंगा और आप हजरात भी उसका जवाब दीजिए। वो सवाल ये है कि जो बात मुफ्ती तारिक मसऊद ने कही है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उम्मी थे, नाउज़ बिल्लाह, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और कुरान करीम को ग्रामर के एतबार से गलत कहा, जो कि कुरान करीम की तौहीन है और अल्लाह तबारक व तआला की भी इसमें गुस्ताखी है, तो ये सरीह कुफ्र है। क्योंकि ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, जो कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि इसमें एक कोई भी कलिमा तब्दील नहीं हो सकता, ना इसमें ज़बर ज़ेर पेश तब्दील हो सकता है। अगर कोई इसमें ज़बर ज़ेर पेश को भी गलत का है तब भी वो उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक काफिर है। तो जो कुरान करीम को ग्रामर के एतबार से गलत कह दे तो फिर उसका क्या हुक्म है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी मुफ्ती तारिक मसऊद ने कहा, अगरचे वही बात कोई शिया कह देता तो क्या होता? इसका जवाब आप हजरात भी मुझे कमेंट में दें, मैं भी इसका जवाब देता हूं कि अगर शिया कह देता वो बात जो मुफ्ती तारिक मसऊद ने कही, तो अब तक क्या होता? मेरा जवाब ये है, अभी तक या तो उसको मुतशद्दिदीन, शिद्दत पसंद, उसको कत्ल कर देते, मार देते, ये कह के कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, ये कह के उसको मार देते, या कुरान करीम का गुस्ताख, अल्लाह का गुस्ताख कहते, उसको मार देते। एक ये होता, या दूसरा ये होता कि उस पर केसेस बुक होते और सारे मुल्ला मौलवी रोडों पर निकल कर आते, जुलूस निकालते, रैलियां निकालते, एहतजाज करते, मस्जिदों में बयानात करते, लोगों को भड़काते, लोगों को जज्बा दिलाते और उसको मारने की तरफ, उसको कत्ल करने की तरफ रग़बत दिलाते, उसकी तालीम बताते, उसकी फजीलतें बताते, और कई सारे केसेस उसके ऊपर बुक हो जाते, या वो जेल में चला जाता या उस पर फांसी की सजा मुकर्रर हो जाती। ये होता। मैं ये कहना चाहता हूं, ये दोहरा मयार क्यों, ये नाइंसाफी क्यों? जो दूसरों के लिए कानून है, जो अहकाम है, वो मुफ्ती तारिक मसऊद के लिए क्यों नहीं है? अभी तक मुफ्ती तारिक मसऊद अपने घर में क्यों है? उनके ऊपर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? अभी तक उनको जेल क्यों नहीं ले जाया गया? या वो सजा जो दूसरों को गुस्ताखी पर दी जाती है वो मुफ्ती तारिक मसऊद को क्यों नहीं मिली? सरीह
گستاخی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صریح توہین گستاخی ہے قرآن کریم کی، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی۔ ناظرین سامعین اکرام، امی کا معنی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کروں گا، لوگ سمجھیں گے کہ ہم جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امی کا معنی یہ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں، اپنی طرف سے بول دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک امی کا معنی یہ ہے اصل، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اصل کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، اور ساری چیزیں عالمین کی ساری چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہی موجود ہیں، سارے علوم سب کچھ موجود ہیں، اور جنہیں اللہ رب العالمین نے خود تعلیم دی ہو۔ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے ہی تعلیم دی ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن میں اپنی طرف سے معنی کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ لوگ ایسے معنی لیتے ہیں، میں ان کے ہی مفتی ہیں دیوبندی مفتی فضل سبحان، ان سے سن لیجئے کہ امی کا معنی کیا ہے، اور مفتی طارق مسعود کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور وہ گستاخی، ان کی ویڈیو کلپ سماعت کر لیں۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کے حوالے سے بات ہے، اور جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی آیا یہ کسی شخص کا ذاتی نظریہ یا عقیدہ ہے یا مکتب فکر کا، تو دیکھیں اہل سنت والجماعت جو مسلک دیوبند کے نام سے مشہور ہے، ان کا باقاعدہ یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھا لکھا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ امی کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، اور اصل اور اساس اور بنیاد کو بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے سیکھے ہوئے اور اس سے لکھے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ الرحمن علم القرآن، انہیں تو ڈائریکٹ اللہ نے سکھلایا تھا، اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور تیسرے نمبر پر سورۃ القیامہ 29ویں پارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت جبرائیل امین کے ساتھ برابر پڑھنے لگے تو حکم آیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر لازم ہے اس قرآن کو جمع کرنا بھی اور اس قرآن کا پڑھنا پڑھوانا بھی، اور ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرنا بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے تو اس کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین انسان تھے اور زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور ہمارے مسلک میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جس انداز سے مفتی صاحب نے اپنی بات کی ہے تو وہ انداز بالکل غلط ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، آپ نے سماعت فرما لیا، یہ بھی دیوبندی مفتی ہے، مفتی فضل سبحان، انہوں نے کیا بیان کیا امی کا معنی۔ تو یہ مفتی طارق مسعود نے کیوں بیان کیا، یہ معنی کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ذاتی منافرت ہے، ان کے دل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی بغض ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے۔ یہ لوگ شیعہ پر تحریف قرآن کا الزام لگاتے ہیں، قرآن کو بدلنے کا الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کے الزام، شیعہ کافر ہیں، مرتد ہیں، فلاں فلاں۔ تو اب یہ کیا ہے جس نے قرآن کریم کو غلط کہہ دیا؟ حالانکہ علماء اہل سنت قرآن کریم کے زبر زیر پیش کے بدلنے کو بھی کفر گردانتے ہیں، لیکن وہ حکم اب مفتی طارق مسعود کے لیے کیوں نہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار چھوڑیں، یہ ناانصافی چھوڑیں، انصاف پسندی اختیار کریں، عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں۔ جو دوسروں کے لیے قانون ہے وہی مفتی طارق مسعود کے لیے ہونا چاہیے۔ اور یہ معافی کیا، مفتی طارق مسعود نے خود کہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا پھر معافی مانگے گا تو اس کی معافی کو دیکھ کر جو اس کو معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں۔ جو بھی گستاخی کرے گا وہ معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، چلے جائے گا، نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، وہی مفتی طارق مسعود کی زبانی آپ سن لیجئے۔ لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، تو ایسا نہ ہو، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے۔ تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے، لیکن گورنمنٹ پہ پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے، ورنہ لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے نا، گستاخیاں کرتے رہیں گے اور پھر کل کہیں گے ہم نے توبہ کر لی ہے، پھر کوئی بدتمیزی کرے گا، کل کہے گا ہم نے توبہ کر لی ہے۔
تو دیکھیں ناظرین، معافی مانگو، توبہ کرو، لیکن ان کی توبہ کو قبول نہیں کرنی چاہیے، ان کی معافی کو بھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو اگر ان کو معاف کر دیا جائے، ان کی توبہ کو قبول کر لی جائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر دوسروں کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کے نام پر لوگوں کی جانیں لینے والے، تکفیری فرقے والے، لوگوں کو قتل کرنے والے، صحابہ کی توہین اگر کر دیا تو اس کو مار دیتے ہیں، اس پر کیسز بک ہو جاتے ہیں، یا اس کو پھانسی کی سزا دلواتے ہیں، احتجاج نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اس کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں صحابہ کی گستاخ کو۔ یہاں پر تو سید الانبیاء، امام المرسلین، اصل کائنات، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، قرآن کی توہین، سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی گستاخی توہین، کہ اس کے کلام میں جو ہے غلطی نکالنا۔ یہ کہتے ہیں کہ کاتب سے غلطی ہو گئی، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو انہوں نے لکھایا، تو لکھنے والوں سے غلطی ہو گئی۔ اس میں صحابہ کی بھی بے ادبی کر دی انہوں نے، صحابہ کی بھی توہین کر دی۔ کیسے؟ لکھنے والے اس دور میں کاتب کون تھے؟ صحابہ ہی تو تھے۔ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ سے زیادہ گرامر ان کو پتا ہے، صحابہ کو گرامر نہیں پتا تھا۔ یہ مفتی طارق مسعود زیادہ گرامر جانتے صحابہ سے، تو صحابہ کو لکھنے میں غلطی ہو گئی۔ دیکھو، شیعوں پر تحریف قرآن کا الزام لگاتے، لیکن خود جو ہے تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور صحابہ پر تحریف کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے گرامر کے حساب سے غلط لکھ دیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غلط لکھایا۔ کتنی ساری گستاخیاں ہیں، دیکھیں اس میں کتنی گستاخیاں ہیں۔ صحابہ کی بھی شان میں گستاخی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، قرآن کریم کی گستاخی، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی گستاخی۔ تو گستاخی کا مجموعہ بن چکے ہیں طارق مسعود۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت علیہم السلام سے اور تمام صحابہ سے عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔